غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب آپ بچپن سے لڑکپن کی جانب گئے تو آپ فرماتے ہیں جب میں باہر کھیلنے جاتا تو مجھے آواز آتی عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، ایک بیل آگے جا رہا تھا، بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے بیل کے پیچھے چل دیے، کہتے میں بیل کے پیچھے گیا، چلتے 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 بیل کے ساتھ چلتا گیا، ایک دم بیل پیچھے مڑا، مجھے کہتا ہے عبد القادر تمہیں ان کاموں کے لیے تو رب نے نہیں بھیجا، عبد القادر ان کاموں کے لیے تو نہیں بھیجا۔ فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میں ڈر کے واپس گھر آیا، اب گھر آتا ہوں، گھر آ کے میں اپنے مکان کی چھت پہ جاتا ہوں، حج کے ایام تھے، میں نے مکان کی چھت سے سامنے دیکھا تو مجھے میدان عرفات نظر آ گیا، مجھے میدان عرفات نظر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا، میں پھر گھبرایا، میں والدہ کے پاس آیا، والدہ صاحبہ سے عرض کرتا ہوں والدہ میرے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ والدہ صاحبہ بھی کیونکہ اللہ کی ولیہ تھی، آپ نے فرمایا اچھا ایسے معاملات ہو رہے ہیں، 40 دینار تھے، 40 دینار قمیض میں سے بلکہ 80 دینار والدہ دے رہی ہیں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں والدہ 80 دینار کیوں دے رہی ہیں، 40 مجھے دیجئے، 40 حضور غوث پاک کا ایک بھائی تھا، فرمایا اس بھائی کے لیے چھوڑ دیجئے اور 40 اس کو بھی ملیں گے۔ میں کہا واہ، غوث اعظم کو بچپن میں پتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، ہمیں بھی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں۔ اب غوث اعظم کی وہ جیکٹ کے اندر، آپ کی قمیض کے اندر 40 دینار موجود ہیں، قافلے کے ساتھ بغداد شریف روانہ کر دیا۔ اب جب بغداد بچے کو بھیج رہی ہیں، آستانہ بنانے نہیں بھیج رہی، کاروبار کرنے نہیں بھیج رہی، پر علم دین حاصل کرنے بھیج رہی، اور یہ الفاظ کے ساتھ بچے کو بھیج رہی ہیں بچے شاید آج کے بعد تمہاری ملاقات میں میرے سے نہ ہو، قیامت والے دن لیکن ہماری ملاقات ہوگی، لیکن تم پڑھنا، لیکن تم علم دین ضرور حاصل کرنا۔ اب غوث پاک چھوٹے سے بچے جاتے ہیں، سفر کے دوران ڈاکو آ جاتے ہیں، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ڈاکوؤں نے حملہ کر کے آپ کو پکڑا۔ چھوٹے سے بچے، ایک ڈاکو آیا، کہا بھی نکالو کیا چیز ہے تمہارے پاس، کہتے 40 دینار۔ اچھا جب مذاق کرتا ہے بچہ آگے چلے گا۔ دوسرا آیا، بچے جلدی بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، 40 دینار، مذاق کرتا ہے بچہ آگے۔ تیسرا ہے، بچے کیا ہے تمہارے پاس، 40 دینار، میرے پاس تو 40 دینار۔ اس نے کہا یار یہ عجیب بچہ ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ میں کہا یہ وہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم اب بچے کو لے کر چلتے ہیں، جا کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، کہا یہ بچہ کہتا ہے 40 دینار۔ اس نے کہا چیک کرو، نکل آئے 40 دینار۔ اب 40 دینار جب نکلے تو کہا بچے ہم تو ڈاکو، ہم تو بدماش، ہم نے تو سارا سامان لوٹا، لوگوں کے پاس پیسے وہ چھپا دیتے ہیں ہم سے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا علی محمد مسجد والوں سنو، کہا میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہا ہوں، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر یہ لفظ اس کے دل میں صلاحیت کر گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہتا بیٹا اللہ اللہ دف ہم پر کہ دیکھو تو بچہ ہو کے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، اور ایک ہم ہے جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھلائی بیٹھے ہیں، جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھلائی بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔